السلام علیکم اینڈ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں سجاد میر کے ساتھ زبان ہیرا جاوید. ناظرین، شہنشاہ جذبات آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں. کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے شہنشاہ جذبات ہم سے بچھڑ گئے ہیں. 98 برس کی ان کی عمر تھی اور ہم سے بچھڑ گئے ہیں. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ایک اور ستارہ ہم سے بچھڑ گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے شہنشاہ جذبات کہا، یہ اس کا مطلب ہے دلیپ کمار. دلیپ کمار جو ان کا فلمی نام تھا، اصل نام تو یہی تھا کہ وہ پشک محمد یوسف خان تھے، جو کاروبار کے لیے کہیں بمبے گئے اور وہاں پھر جا کے فلمی دنیا میں ایسے چمکے کہ ایک لیجنڈ کے طور پر وہ مشہور ہوئے. یعنی کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی ان کی مقبولیت بے انتہا تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی فلمیں پاکستان آیا بھی کرتی تھی اور جہاں دیکھی بھی جاتی تھی. خیر، میرا بچپن تو اس وقت گزرا ہے جب ان فلموں پر ایک طرح کی پابندی لگ رہی تھی. چنانچہ میں اس کا کوئی کرٹیکل انالیسس جو ہے ان کی فنکاری کا نہیں کر سکتا، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے جو ان کے تجزیے کیے ہیں اور جو کچھ سین میں نے ان کے دیکھے ہیں، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے اداکار تھے. سب پر برصغیر پہ مغل اعظم وہ ایک ایسی ریجن تھی جس میں ہر نسل کے لوگوں نے جسے بار بار دیکھا اور سمجھا. کے آصف کی مغل اعظم کہا جاتا ہے اسے، اور آج کہا گیا کے آصف کا مغل اعظم جو ہے وہ بمبے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. اور امیتابھ بچن بھی وہاں موجود تھے. جتنے ہندوستان کے لوگ ہیں، سلمان خان اور شاہ رخ خان اور عامر خان، سب لوگ جو تھے وہ سبھی ان کے فین نکلے. امیتابھ بچن کا وہاں موجود ہونا یہ ہے کہ وہ دور جو بعد کا شروع ہوا اس میں امیتابھ بھی ایک لیجنڈ تھے. اس نے بھی جا کے وہاں ٹریبیوٹ پیش کیا. اگرچہ کورونا کی وجہ سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سے اجتناب بھی کریں ایک کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہونے پر. اور سر، اداکاری کی دنیا کے ممتاز نام غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا، مجھے زیادہ وہ پڑے گا. جی السلام علیکم غلام محی الدین صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ پہ بات کر رہے ہیں، میرا خیال میں آپ اس پہ بہتر طور پر اس کا تجزیہ کر سکتے. آپ کو کیسے ریٹ کرتے ہیں آپ اداکاری کی دنیا میں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کا شعبہ ہے، آپ زیادہ بہتر طور پر اس کا انالیسس کر سکیں گے. ہاں، بہرحال مجھے جب صبح خبر ملی تو بہت ڈپریشن ہوا مجھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے ہم نے قبول کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن جانا ہے اپنے رب کی طرف. باقی جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ میں قابل ہوں کہ ان کے فن کے بارے میں کو بات کروں. لیکن جتنی میری سوچ ہے اس کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان جیسا ورسٹائل آرٹ کوئی نہیں تھا. ٹھیک بات. اگر آپ ان کے پورے کریئر کو دیکھیں تو کچھ فلموں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کی ہیں اور میں نے دیکھی بھی ہیں. وہ ساری فلمیں مختلف ہیں. مطلب مغل اعظم دیکھیں آپ، آن دیکھیں، دیدار دیکھیں، گنگا جمنا دیکھیں، رام اور شیام دیکھیں، شکتی دیکھیں، وداتا دیکھیں، دیوداس دیکھیں. ہر فلم میں ایک ڈفرینٹ کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور بالکل کوئی ان کا دوسری فلم کا شیڈ ان کے کیریکٹر پر نہیں آتا تھا. ٹھیک بات. بہت بڑے آرٹسٹ تھے. اس دور میں بھی کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں تھا کہ جس کو آپ دلیپ صاحب سے کمپیئر کر سکتے تھے. جب دلیپ صاحب نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا، نہ اس کے بعد کوئی آیا اور نہ آئندہ کوئی آیا. ٹھیک بات. جو صحیح معنوں میں کہا جاتا ہے نا کسی کے لیے ون اینڈ اونلی، وہ صرف دلیپ صاحب کے لفظ. اور جس کے لیے لیجنڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بلا شبہ دلیپ کمار ایسے ہی تھے. جی بے شک ایسے ہی تھے. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ نے ہمیں بہت مختصر لفظوں میں بہت ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ. غلام محی الدین صاحب، ظاہر ہے کہ اس دنیا کے آدمی وہ جانتے ہیں. دیکھیے، ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز ملا، پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ملا. نشان امتیاز جو ہے ہم بہت ریئر دیتے ہیں، بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. حلال امتیاز تو دیتے ہیں، ستارہ امتیاز تو دے دیتے ہیں، لیکن نشان امتیاز ہم شاید بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. یہ اعزاز دلیپ کو دیا گیا. اور جو پاکستان میں آئے تو وہ بھی ایک تاریخی دن تھے. پاکستان میں ان کا انٹرویو کیا گیا. انٹرویو کرنے والے میں مجیب شامی اور اشفاق احمد صاحب شامل تھے. اور وہ سوالوں کے جواب ایسے دے رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہوتا نا کہ تاثر ہے. میرا اپنا یہ ہے کہ میں جب سیلیبریٹی کا لفظ
اداکاروں اور لوگوں کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے تو میں چڑھتا بھی ہوں، کیونکہ پرفارمنگ آرٹ جو ہے یہ کوئی درجہ اول کی فنکاری نہیں ہوتی. شیکسپیئر کے میکبت تو ایک ہی لکھا گیا ہے، اس کو پرفارم کرنے والے 400 ہو سکتے ہیں 4 صدیوں میں. تو لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ فن جو لکھنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ فنون لطیفہ جو ہے اس کو اعلیٰ گنا جاتا ہے. لیکن دلیپ کمار سیلیبریٹی نہیں، لیجنڈ تھے. اور لیجنڈ اس لحاظ سے تھے کہ جب وہ پاکستان میں آئے اور بڑے بڑے یعنی کہ آپ اشفاق نام لے لیجیے سوالات کیے، تو وہ ایسے گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جو لوگ ادب کی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، سناٹے میں آ گئے تھے اور سوچنے لگے تھے کہ کیا ہمارا فنکار بھی اس طرح بات کر سکتا ہے. کچھ نام مجھے یاد بھی آئے جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں اور جو اس طرح کے اعلیٰ درجے کی گرفت رکھتے ہیں ان فنون پر بھی. لیکن معلوم ہوتا تھا کہ بمبے کی دنیا میں نام کمانے والا ایسے ہی نام نہیں کما دیا، اس اب ورسٹائل کا لفظ استعمال کیا غلام محی الدین نے، اور بہت اہم لفظ ہے یہ. غلام محی صاحب نے جو ورسٹائل کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو گنا جاتا نا کہ وہ ایک ہیرو تھے جن کی لٹوں کی اور جن کی نکالی یہاں ہر نوجوان کرتا تھا اور لوگ تانا دیتے تھے دلیپ کمار بن رہے ہو. یہ تو ہمارے ہاں شاید بعد میں کوئی اس چھوٹے لیول پہ کچھ لوگ مشہور بھی ہوئے، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے چھوٹے لیول کا لفظ استعمال کر لیا ہے. لیکن دلیپ کمار کی تو نکالی کی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کریکٹر آج بھی جو کچھ سین چلے ہیں، کلپ چلے ہیں، اسے لگتا ہے کہ ایک نہیں ہر طرح کے کریکٹر تھے جو انہوں نے کیے تھے. اس لحاظ سے وہ ایک بڑا فنکار بھی تھا، ہر روپ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا تھا. اور یہی اداکاری کی صلاحیت ہوتی ہے، بڑا نام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک کریکٹر رول ادا کریں اور ساری زندگی اسی کریکٹر کے ہو کے رہ جائیں اور اس سے آگے گرو نہ کر سکیں. بہرحال ایک بہت بڑا نام، ایک پوری صدی جو ہم سے رخصت ہوئی ہے. پاکستان نے نشان امتیاز ہی نہیں دیا. اچھی بات یہ کی کہ ابھی ان دنوں ان کا آبائی گھر خریدا گیا ہے، راج کپور کا، اور ان کا جو پشاور میں تھا گھر کیا تھا ایسے ہی چند اینٹوں کے ڈھیر تھے، اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے اب اس کی یادگار کے طور پر، میوزیم کے طور پر اسے باقی رکھا جائے گا. پاکستان نے جو اچھی باتیں کی ہیں فن کی دنیا میں، یہ ان کے پاکستان سے محبت کا ایک درجہ ہے جو ہاں جی جو اچھی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جی، اور یہی میں کہہ سکتا ہوں اس سلسلے میں. جی دوسری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس میں نون لیگ کے جو لیڈر ہیں احسن اقبال، ان کو بری کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا عدالت کی جانب سے کہ یہ جو منصوبہ تھا یہ عوام کے مفاد کا منصوبہ تھا. اصل میں بات یہ ہے جی کہ خواجہ آصف بھی بری کیے گئے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی شاید آپ پوچھیں بھی مجھ سے، لیکن میں خود ہی ساتھ اس کو ٹائی اپ کر دیتا ہوں. جتنے مقدمے نیب کے ضمانتیں ہو رہی ہیں 6 مہینے 7 سال جیل میں رکھنے کے باوجود، پتہ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے مقدمے بنائے کہ وسائل سے زیادہ حساس ہے خواجہ آصف کے بارے میں، انہوں نے کہا جی کیا آپ وسائل سے زیادہ حساس ہے؟ کوئی آپ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے قومی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے؟ میں تو نواز شریف کے بارے میں کہتا ہوں. آپ کہتے ہو نواز شریف لوٹ کے کھا گئے، ڈاکو تھا، چور تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس نے اتنے محل بنا لی، یہ کر دیا وہ. بھائی ایک کیس تو ثابت کرو کہ اس نے کمیشن لی تھی، ایک کیس تو ثابت کرو اس نے رشوت لی تھی، ایک کیس تو ثابت کرو کہ اس نے قومی خزانے سے پیسہ لیا تھا. یہ منی ٹریل تو دو یار آپ ہمیں. اس نے اگر کاروبار سے کمایا تھا یا کاروبار میں اس میں کوئی گڑبڑ تھی تو وہ دوسرا پہلو ہوتا ہے. وہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کا نقشہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالیں اس پہ مقدمہ بنانا چاہیں تو بنا سکیں. کارپوریٹ سیکٹر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. اب بیچارہ یہ احسن اقبال صاحب ایک بہت ہی بھلے آدمی ہے، بھلے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور مڈل کلاس کے ہی لوگ آگے، کوئی ایسے جدی پشتی زمیندار جاگیردار تو ہے نہیں. وہ انہوں نے اپنے علاقے میں ایک منصوبہ بنایا سپورٹس کا، اس کو منظور کرایا، اس کو کر دیا. کہنے لگے جی یہ تو منصوبہ صوبے کا تھا، آپ نے وفاق سے پیسوں سے کیوں اسے پورا کیا؟ اور کوئی ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے اس پہ بے ایمانی کی ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے قومی خزانے سے لوٹا تھا. یہی خواجہ آصف کے بارے میں اس میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ان کی گرفت کی جا سکے. کہا جاتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. شاید خاقان عباسی وہ گئے ایس کے معاملے میں مہنگا منصوبہ، انہوں نے کہا میں ضمانت نہیں لگتا، ان کو ڈیل تھی کیا 8 مہینے 10 مہینے ان کو رکھا انہوں نے، بس چھوڑنا پڑا.
بھئی ان دنوں کا حساب کون دے گا؟ ایک انسان کو قید میں رکھتے ہیں اور بلا جرم رکھتے ہیں. دیکھیں ہم آپ پہ غور کرنا چاہیے. یہ کوئی نہ حکومت کا معاملہ ہے نہ اپوزیشن کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ملک کی جمہوریت کے وقار کا مسئلہ ہے. انصاف کے اگر ترازو کے پلڑے جو اب بے شمار لوگوں کے نام آتے ہیں، آ جاتا ہے کہ جناب بزدار ابھی شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک لگژری گاڑی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تحفے میں. پھر اب کیس آ گیا، نہیں انہوں نے یہ اصل میں ان کے والد کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے دی تھی. سوال ہوتا ہے تو پھر انہوں نے شو کیوں نہیں کی؟ خریدی تھی انہوں نے، اپنے والد کے خریدی تھی تو شو کیوں نہیں کی؟ اب تو ان کی ملکیت ہے نا. وزیر اعظم تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جو یوں نہیں لیتا وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے. وہ تو لیڈر رہتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ ساری پریشان. لیکن دیکھا جائے کہ زیادہ کیسز سعد رفیق کے خلاف، خواجہ سعد رفیق کے خلاف دیجیے نا جی، وہ تو آپ کے دشمن ہوئے. شاہ خاقان عباسی کیس بھی بنتا ہے. شریف حسن اقبال کوئی چھوڑا مسلم لیگ پنجاب کا کہ یہ آپ کے پاؤں نہیں لگے. بھئی دیکھیے جس میں سزا دی ہے نواز شریف، سننے والا سزا دینے والا جو جج تھا، اس کی پر یہ بلیک میل کرتے رہے اس نے جا کے بتا. ایک عجیب و غریب کیس ہے. نہیں ہوگا کہ جب کسی جج کے بارے میں ایسی شکایتیں آ جائیں جیسی کہ باغیوں کا چرچا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی انڈیپینڈنٹ سوبورڈر نوٹس جو ہے ہمارے نظام کا، ہمارے نظام عدل کا ایک بندہ جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتا پایا کرے گا. اس کی ججمنٹ کو کون آپ معتبر؟ اور ایسی صورتحال ہے جس پہ غور کرنا چاہیے. انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ ویڈیو اور اس کو اپلوڈ کیوں کیا تھا. اور بھائی وہ ایف آئی اے کے مقدمے کہ جس نے یہ حرکت کی تھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی کہ نہیں کی، اور ایسے ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے تو اس کی بیل کینسل کر کے کہا کہ اس کے ساتھ سے قانون یہی چلتا ہوگا. تو قانون تو ہمارے پھر اندھا ہے نا جی. لیکن سزا دی تھی اس جج کا کیا کیا آپ نے؟ اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ 10 برگ بھی جمہوریتوں، کرونویل نے جب ہندو جمہوریت کا تختہ الٹا تھا تو اس کے بعد کرونویل تو مر گیا تھا، لیکن اس کی قبر سے لاش کو نکال کے ٹانکا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا، تاکہ عبرت رکھو کہ جو لوگ جمہوریت کی گاڑی کو پلٹتے ان کے سزا زندہ قوم میں کیا کرتی ہیں. ہم تو اپنے تباہ کرنے والوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے نا جی. آخری مثال تو مشرف ہے، میں بیٹھا ہوا ہے، دبکا بیٹھا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تک عہدے کی زور پر دندناتا پھر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناروال اسپورٹس سٹی کمپلیکس اور سیالکوٹ کا جو کیس ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا نیب ریاضی گٹھ جوڑ ہے؟ تمام نون لیگ کہتی ہے کہ سچ میں سامنے آ رہا ہے، اب آہستہ آہستہ کرتے. اصل میں جتنے بھی کیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں کچھ دنوں کے بعد، ان کو خام خواہ جیلوں میں رکھا جاتا ہے. کئی دن 6 مہینے 8 مہینے سال بھی رکھا جاتا ہے. خورشید شاہ بچارے 2 سال سے اندر ہیں. جب ضمانتیں ہوتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی الزام ہی ثابت نہیں ہوا، نیب کوئی کیس ہی نہیں بنا سکی، اور جو مسلمہ اصول ہیں ان کے تحت کئی بار نیب مکر بھی جاتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں، مطلب ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ اس منصوبے میں اس نے پیسے کمائے، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ اس منصوبے میں کچھ اصول کے خلاف کیا گیا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو نے بنایا تھا، یقیناً انہوں نے پیسے کمائے ہوں گے. بھی کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے جتنے مقدمات میں نے نواز شریف کے مقدموں کا حوالہ دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو تھے وہ ان کے اتنے محل ہیں وہاں گویا برطانیہ میں
وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ابھی کچھ کہے کہ جو شخص سن 73 سے جس خاندان کو آپ نے ملک سے نکال دیا تھا اور واپس آنے کے بعد دوبارہ نکال دیا تھا اور پھر ڈیل کے ساتھ آپ ان کو واپس لینے پر مجبور بھی ہوئے تھے، انہوں نے اگر وہاں کاروبار کیا اور ڈکلیئر کاروبار کیے ہیں، تو آپ تو نہیں مجاز پوچھ رہے کہ آپ نے سعودی عرب کے کس شہزادے نے آپ کو پیسے دیے تھے یا کس بینک نے آپ کو فائنانس کیا تھا، وہ سعودی حکومت آپ سے پوچھے. وہ یو اے میں جا کے انہوں نے اگر کارخانے لگائے تھے تو وہ پوچھے. ہم لوگ جو ہیں اچھا ہمارے اپنے قانون کے تحت سی بی آر بھی کئی معاملوں پہ دخل نہیں دے سکتی. 5 سال پرانے کے پوچھ رہے ہیں، حمزہ سے پوچھ رہے ہیں 25 سال پرانی سب چیزوں کا اپنا حساب لے کر آؤ، اور اگر حساب نہیں لاؤ گے تو تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ ہوتی ہیں، ان کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ کوئی بنتا نہیں ہے. اسے ہی کہتے ہیں نیازی نیب گڑچھوڑ. کسی نے نام دے دیا تھا، اچھا دے دیا تھا. خواجہ سعد رفیق ہوئے، شاہد خاقان عباسی ہوئے، ایون احسن اقبال ہوئے، خواجہ آصف کو بھی انہوں نے خواجہ آصف ہوئے، اور اگر زیادہ بڑے ہیں تو اور بہت سے لوگ. وہ جو احد کیا نام تھا جس کا جو ہمارے یہاں کے پنجاب کے تھے، اور فواد حسین فواد بیوروکریٹس اندر تھے، ان پہ ثابت نہیں کر سکے آپ. تو کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سوائز کے کہ ان کے حکمران جماعت کے ساتھ قریبی تعلق تھے؟ اگر اسی چیز پر کسی کو پکڑنا ہے. ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے ہمیں اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. چیمہ صاحب ہم بڑی سیدھی بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف چھوٹ گئے، ثابت نہیں کر سکی نیا مقدمہ، اور کورٹ نے سخت ریمارکس دیے. یہی بات احسن اقبال کے مقدمے میں ہوئی، اور بلکہ اس میں زیادہ سخت ریمارکس ہیں. سعد رفیق کے مقدمے میں، شاہد خاقان عباسی کے مقدمے میں، میں تو اس سے آگے بھی جاتا ہوں، شہباز شریف، حمزہ، آپ جہاں تک جائیں. کیا نیب نیازی گٹھجوڑ یہ کیا ہے؟ نون لیگ کو صرف دبانے کے لیے یہاں؟ جی صاحب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ احتساب کے نام پہ بدترین انتقام کے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیے ہیں، کئی مثالیں قائم کی ہیں. اور یہ ہے کہ ان کا نیب کا اور حکومت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اس کے مظاہرے پوری قوم دیکھ رہی ہے. لیکن اصلی جو بات ہے، دیکھیں کسی کے خلاف، خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، کون سا جرم یہ ثابت کر سکے ہیں، کون سا الزام یہ ثابت کر سکے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیں احسن اقبال کے خلاف کہ جی انہوں نے ایک پبلک ویلفیئر کا پروجیکٹ جو ہے کیوں شروع کیا، اندازہ فرما لے. خواجہ آصف کے خلاف جو کیس تھا اس کے بارے میں ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں آپ کے سامنے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ بلکہ یعنی شہباز شریف کو جب یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ضمانت پہ رہا کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہ اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت ہوا، نہ کوئی یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ یہ ثابت کر سکے. اصل جو بات ہے میر صاحب جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا جہان کے جو اخلاقی ضابطے ہیں، قانونی ضابطے ہیں، قانونی اصول ہیں، ان کے تحت یہ ہے کہ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے. خود اسلام میں یہ ہے کہ دیکھیں نا اس کی اسلام کر رہا ہے، آپ قذف کا دیکھیں نا، آپ کو بتایا جس طرح کہ اس کی اسلام کر، یہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے کو پگڑی اچھال دے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اب یہ ہے کہ یہاں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے الزام لگاتے ہیں کسی پہ اگر ثابت نہیں کر پاتے تو پھر یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی اس کی سزا بھگتنی پڑے. جب تک یہ قانون لاگو نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کہ اس طرح لوگوں کی، شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی رہیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرح کی سخت قسم کی قانون سازی کریں کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف الزام لگانا ہے تو پھر یہ بار ثبوت اس کے اوپر ہے، اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر اس کو مجرم سمجھا جائے اور اس کو سزا دی جائے. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ سارا جو نظام قائم ہے اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے نظام عدل پر بھی حرف آتا ہے. ایک طرح کی عدالتوں کی بدنامی ہوتی ہے. اچھائی بھی آتی ہے کہ وہ ریلیف دیتی ہیں، لیکن 8-8 10-10 مہینے بعد، سال کے بعد ریلیف جن کو ملتی ہے. سب اتنا عرصہ جو بے گناہ اگر آدمی حساب کاٹے گا، جیلوں میں رہے گا، اور یہ ہے کہ سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد اگر کوئی بیچارہ یہ ہے کہ وہ نکل آتا ہے جیل سے، تو اتنے عرصے کی جو ہے وہ کون ذمہ دار ہے، کس کے اوپر ذمہ داری اس کی ہوگی، اور اس کو کیا کوئی سزا نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں جب تک اس بات کو یقینی نہ بنایا جائے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ ثابت کرنا اس کی ذمہ ہے، اگر نہیں ثابت کر پاتا تو پھر اس کو مجرم سمجھ کر اس کو سزا دی جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا نثار چیمہ صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اس مسئلے پر پوری قوم ورڈ ہے، لیکن آپ نے ٹھیک اس کا تجزیہ کیا. اب کوئی نہیں ہے جو اس کو جسٹیفائی کر سکے. کوئی نہیں. یہ بولتے ہیں بڑے پپو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے وہاں
باتیں کرنے والے. اب مجھے شرم آتی ہے سرکاری خزانے پہ پلنے والے جو لوگ کہ ایسی کانکری رکھے ہوئے کہ قوم کو جھوٹ سناتے رہے. تو میرے خیال میں کچھ ان کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. ابھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پروٹوکول کے بارے میں کچھ پابندیاں لگائی جائیں گی اور یہ جو ہمارے جھنڈے جو ہیں یہ صرف وفاقی وزراء کے لگیں گے, باقی لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور اگر پروٹوکول سے زیادہ چلیں گے تو ان کو کڑی سزا دی جائے گی اور قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ کہنا کافی نہیں ہے. عمران نے کہا کہ وہ رات کو شادیوں میں تقریبوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ٹریفک رکے گی. ان کے دفتر آنے میں ٹریفک نہیں رکتی, ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں, ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں, اور کسی شادی پہ وہ ہیلی کاپٹر سے نہیں آ سکتے نا, آئیں گے تو تماشا لگ جائے گا. دوسری سٹوری کی جانب پڑھتے ہیں. بلوچ رہنما وزیر اعظم عمران خان سے ناراض تھے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان نے ان کے ساتھ بات چیت کا کہا, اور اب جو ہے شاہ زین بگٹی جو ہے ان کو معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ شاہ زین بگٹی جو ہیں اکبر بگٹی کے پوتے ہیں, طلال بگٹی کے بیٹے ہیں. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انتخاب کیا تھا کئی سال پہلے ایز بگٹی ٹرائب کے ہیڈ کے طور پر. بگٹی ٹرائب میں بڑے زوردار لوگ موجود ہیں. ہربیار مری جو ہیں وہ مری قبیلے کے ہیں, ان کا برہمداغ بگٹی ان کے دوسرے ہیں وہ اس قبیلے سے ہیں. یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. زین بگٹی کو بیچارے کبھی ناراض ہوتے ہیں تو ان پہ مقدمہ بھی قائم ہو جاتا ہے کہ یہ اسلحہ لے کر فلاں ناکے سے گزر رہے تھے, ان کو پکڑا گیا. یہ ان کا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. نوجوان ہیں تو اب جو ان کو ٹاسک ملا ہے کیا وہ پورا کر پائیں گے؟ نہیں, بس سیدھی بات یہ ہے کہ وہ ٹاسک کیسے پورا کریں گے. پہلے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو ہی نہیں قابو کریں گے, برہمداغ بگٹی کو کیسے لائیں گے وہ اس میں. پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک بیان یہ دے دیتے ہیں کہ جن کے ہندوستان سے تعلقات ہیں, ثابت ہیں, وہ اچھا یہ پہلے بار نہیں ہے. ہمارے وہ جو رحمان ملک صاحب ہیں وہ کہتے تھے میرے رابطے ہیں ان سے, سوئٹزرلینڈ میں میرے ان سے ملاقات فلاں سے, یہ جتنے سارے برہمداغ کے ہربیار کے سب لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے. اب آپ کہتے ہیں فلاں سے ہوگی فلاں سے نہیں ہوگی. تو بھائی اصل تو وہی جن سے آپ کی نہیں ہونی چاہیے ان سے کر کے دکھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی افغانستان کی صورتحال سدھرنے لگتی ہے بلوچ رہنما اپنے دیش کو پلٹنے لگتے ہیں. جب پہلے روسی فوجیں وہاں سے نکلی تو منتیں کر کے یہ پاکستان آئے. C-130 میں ان کے مویشی تک جو تھے وہ پاکستان لائے گئے, اور ان کے لوگ جو تھے ان کو گھیراؤ کر لیا گیا. تو پاکستانی سفارت خانے نے کہا, جنرل شروف مری جسے کہتے تھے ان کے بارے میں کہا, اور جو ہمارے مری تھے ان کے سربراہ وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مویشی تک ان کے واپس لائے گئے. اور ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں میں کہ وہ تو پاکستان سفارت خانے نے کہا کہ یہ ہمارا شہری ہے, اس کی حفاظت کی جائے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. سر السلام علیکم. بہت دنوں بعد نیاز حاصل ہو رہا ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ سر. آپ خیریت ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے. یہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بلوچوں کے زین بگٹی تو بیچارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا, کیا کوئی رابطے قائم کر سکیں گے اور رابطوں میں کوئی ہم فرق کریں گے جیسا کہ ہمارے کہہ رہے ہیں کچھ وزراء کہ ایک وہ جو ان کے انڈیا سے رابطے ہیں, ایک وہ جو انڈیا سے رابطے نہیں ہیں. کون ہیں جن کے نہیں ہیں؟ تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ کیا عسکری پسندوں کے خلاف کیا کچھ ہے ہماری اسکیم کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. دراصل شاہ زین بگٹی کو کئی سال پہلے تک میں بہت ریگولرلی ملتا تھا جب وہ لاہور آتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ ان کی ایک بڑی ایک اسٹرینج قسم کی پرسنالٹی کو میں نے پایا اس وقت. بعد میں پھر ان کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, کو ویپنز بھی ان کی نکلی گاڑیوں میں, امریکن ایمبیسی وہ وہ جیل میں رہے, بڑا ہنگامہ رہا. اگر آپ کو کئی سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات. بہرحال گڈ کہ ابھی وہ MNA بن کے اور ذرا ایک مین اسٹریم میں آ گئے ہیں. شاہ زین بگٹی کی میرے خیال پرسنالٹی میں وہ چیز نہیں ہے, وہ پولیٹیکل میچورٹی بھی اس لحاظ سے نہیں ہے, ایج وائز بھی اور سیاست کا ایکسپیرینس بھی, کہ وہ مذاکرات کریں ناراض بلوچ لیڈر سے. اب دیکھیں نا, کوئی ناراض بلوچ لیڈر جو ہیں دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کئی سالوں سے باہر بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے یہ کام ہونا چاہیے تھا جو کہ بلوچستان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے, سینئر لیڈرشپ ایج میں بھی اور سیاست پولیٹیکل سروس کے والے سے بھی, کہ وہ انگیج کریں. جس طرح
اپنا سلیمان صاحب ہیں، کلاس خان آف کلاس جو ہیں وہ باہر ہیں، اس کے بعد ہربیار مری باہر ہے، برامدہ بختی باہر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہری بات ہے انڈیا کی پے رول کے اوپر بھی ہیں اور وہ بالکل واپس آنے کا کوئی نہیں ہے، اور ان کے مختلف یہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ان کو شاہجہان بختی اب کیا آپ کے خیال میں ان کو اپروچ کریں گے کہ جناب کہ کوئی کسی طرح؟ جی بالکل، میں اسی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ کیسے وہ کر پائیں گے، اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے جیسی آپ نے بیان کی ہے. ان پر وصلے کا بھی کوئی بنا تھا مقدمہ. میں یہاں پہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بلوچستان کے اندر اس وقت کچھ اگر مختلف دہشت گرد جو ایسے کوئی گروپ ہیں جو کہ مزاحمت ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کو اگر شاہجہان بختی، کیونکہ یہ بلوچستان قبیلے کے مانتے ہیں، یہ جانشین ہیں، ان کے گرینڈ سن ہیں نواب اکبر بختی کے، طلال بختی صاحب کے میرے خیال ہے یہ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، طلال بختی کے. جی تو یہ تھوڑا سا ان کا مرحوم طلال بختی، تو ان کا تھوڑا اثر سوکھ بختی قبیلے میں اور اس علاقے میں ہے وہ اس حد تک. لیکن کیا یہ جو باقی ہیں مینگل ہو گئے، مری ہو گئے، قبائلی جنہوں نے کچھ لوگوں نے ابھی بھی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ان تک یہ پہنچ سکیں گے؟ ان کی اپنی قبائلی ریولری بھی بڑی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص ناراض بلوچ لیڈر، اب میں لیڈر کی ہائر لیول کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ واقعی ان کو منا کے اور وہ آئے پاکستان میں، انہوں نے مین اسٹریم پالیٹکس کو جوائن کیا، اور ہم نے بڑا ویلکم کیا جب آج سے 8-9 سال پہلے اپنا مینگل صاحب جو ہے جب یہ واپس آئے تھے، اور پھر یہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے الیکشن لڑایا، ایم پی اے بن گئے، پھر اب یہ ایم این اے ہیں اور کولیشن گورنمنٹ میں آ گئے. تو وہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی تھی کہ اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ واپس مین اسٹریم میں آ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم بلوچستان کی سیاست اور مین اسٹریم کی سیاست جو اس میں آئیں گے. لیکن یہ جو شاہجہان بختی، یہ جو چھوٹے موٹے کچھ ابھی بھی لوگ ہیں ساؤتھ بلوچستان میں جو مزاحمت کر رہے ہیں، شاید ان تک کسی طرح پہنچ جائیں، جو کہ مجھے شک پڑتا ہے. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ جو بڑے بلوچ لیڈر ہیں، اب مینگل صاحب آپ کیونکہ کولیشن چھوڑ گئے ہیں، تو مینگل صاحب کو اب یہ کیا بولیں گے کہ جی آپ ان لوگوں کو منا کے لے کے آئیں واپس جو باہر بیٹھے ہیں. تو مجھے آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک شاہجہان بختی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چند سال پہلے بھی یہ موومنٹ چلی تھی کہ جی ناراض لوگوں کو واپس لایا جائے. اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ایک جنرل ایمنسٹی پہلے ڈکلیئر کریں. اور نواز شریف صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایمنسٹی ڈکلیئر کی تھی، اور ریگولرلی 100-200 لوگ جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے اترتے تھے، اپنے ہتھیار سرنڈر کرتے تھے، اور ان کو جناب پہ کوئی مالی امداد بھی ہوتی تھی، اور وہ اپنا نارمل لائف میں واپس آ جاتے تھے. پھر یہ پچھلے 3 سال سے معاملہ رک گیا، بالکل رکا ہوا ہے. اب جب اس میں تھوڑی بہت انٹینسٹی بھی ان کی مزاحمت میں آئی ہے، ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی حملے ہو جاتے ہیں، پھر ہماری فورسز ریٹیلیٹ کرتی ہیں اور پھر وہ ان کو مارتی ہیں، پھر ان کے تانے بانے ہیں ان لوگوں کے افغانستان سے اور انڈیا کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ایمنسٹی ڈکلیئر کریں تاکہ پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو، اور وہ لوگ آئیں اور ان کو اچھے انسینٹیو ہونے چاہیے کہ وہ ہتھیار چھوڑ دیں. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس سے پرانی بات یہ ہے، میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب افغانستان کی صورتحال بدلتی ہے، مثلا جب روس نے سرنڈر کیا یا افغانستان چھوڑ کے گیا، تو سارے کے سارے جو ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے تھے سب آگے، سارے آگے. بلکہ ہم نے ان کو C-130 بھی پرووائڈ کیا کہ اس میں اپنے مال مویشی ڈال کے بھی لے آئے. جنرل شیر آف مری تو C-130 میں آئے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ اب دوبارہ افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے، تو کہیں اس حوالے سے تو نہیں ان لوگوں کی واپسی کے امکانات پیدا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال بدلے، اگر طالبان وہاں پہ پھر ڈومینیٹ کرتے ہیں تو یقیناً یہاں پہ جو ایسے مزاحمتی گروپ ہیں ان کی سپورٹ جو ہے اس میں کمی آئے گی. کیونکہ اب تو ہم یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ افغانستان سے بڑے پیمانے پہ انڈینز جو ہیں وہ بھی فلائٹس کے ذریعے وہاں سے اب تو ان کا انخلا ہو رہا ہے وہاں پہ. کچھ پتہ نہیں انسرٹن صورتحال ہے تو وہ تو ہمارے حق میں اس لحاظ سے. اور سنیں انڈین کانسولیٹس جو ہیں جو ایسٹرن ہمارے بارڈر کے ساتھ تھی ان میں بھی کافی کمی آئی ہے. اور ظاہری بات ہے جو وہاں بیسز ہیں 66
बेसिस एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स की, फिर वो भी जाहिर बात है रैप अप होंगे, उनका भी अफगान तालिबान कोई ना कोई फैसला तो करेंगे कि अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि शाहजहान बुख्ती, मुझे नहीं पता कि शाहजहान बुख्ती में वो विजन और वो क्लैरिटी और वो एक सोच है कि उनको लोग जो है उनकी बात को मान लेंगे, करने में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो सीनियर बलूचिस्तान की लीडरशिप है, जो कोलिशन में है पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई के साथ, ये बाप वाले लोग जो हैं और बड़े वहां पे लोग हैं, भाई उनको चाहिए था उन बड़े लोगों को डालते, उनको डाला जाए जी। और देखिए मैं एक बात नवाज शरीफ साहब के दौर में डॉक्टर मालिक साहब थे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल जहरी साहब थे। ये बड़े सीनियर लीडर थे और नुमाया लीडर थे बलूचिस्तान के, कॉम्प्रेस थे जी, कॉम्प्रेस थे। उनका असर सूख था वहां पे, इन्फ्लुएंस था, और उन्होंने काफी लोगों को वापस पहाड़ों से नीचे लेके आए थे। उसके बाद जब वो गए तो पिछले 3 साल से वो 4 साल से मामला खत्म हो गया, रुक गया। ठीक बात। तो ये मुझे कोई अभी इतनी कोई ज्यादा इसमें कोई इम्कान नजर नहीं आता, और चांस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात है। ये बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत रहनुमाई की, बहुत क्लियर बात की इन्होंने, और खड़ी बात की, साफ बात की है, और मैं भी इसी का कायल हूँ जो वो कह रहे हैं। शाहजहान बुख्ती से कुछ ज्यादा तवक्को ना रखें। वो मेरा ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने, क्योंकि उनके चहेते रहे हैं, किसी ने आगे कर दिया होगा। ये तो ना करने वाली बात है ना जी। शाहजहान बुख्ती को ये काम सौंपने का मतलब है कि हम इस काम करने में सीरियस नहीं है। मैं तो ये इसका मतलब लेता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन यही बात मैं अर्ज करता हूँ जी। ठीक है, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के दौरे का भी उन्होंने कह दिया है, और कश्मीर में वो कहते हैं कि मेरे कश्मीर में जो इंतखाबात हैं उसमें जड़ें बहुत मजबूत हैं। हाँ, वो कहते हैं अपने फवाद चौधरी के 8 कैंडिडेट हैं इनके कुल, हैं जी, और उधर मरियम कहती है कि हम नून लीग के बाद में कहेंगे उनके भी इतने हैं, लेकिन 12 होंगे 14 होंगे, कुछ इतने ही होंगे। उनकी ताकत ज्यादा है। इस वक्त भी मुस्लिम लीग वहाँ एक स्ट्रॉन्ग जमात है। लेकिन ये बात यह है, मैं एक बात कह चुका हूँ कल भी, कि गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर हो, जो पार्टी वफाक में होती है उसको जता दिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अब कश्मीर की सूरत हाल में, भाई मैंने सीधी बात की कि मंगला डैम उस सरजमीन पर बना हुआ है, मीरपुर का शहर सारा जेरे आप चला गया, नया शहर बना है, और अब जब हम उसकी एक्सटेंशन कर रहे हैं तो कोई आदमी उस पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। उन्हीं की जमीनों को लेकर हमने इस डैम को एक्सटेंड किया है। कहीं और करके दिखाएं, कहीं आप छावनी बना के दिखाएं। कल पन्नू आकल की बनाई थी, कितना शोर हुआ था। ओकाड़ा में अभी तक लोग जो हैं वो शोर मचाते बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि कश्मीर के लिए हमें एक किसी नए पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा। उन लोगों को आज़ादियाँ देनी पड़ेंगी। उन लोगों को हमें गिलगित बल्तिस्तान को एक ख्याली सूबा ही कहूँगा, बना के हमें खुश नहीं हो जाना चाहिए, और कश्मीर को एक आज़ाद हैसियत विद इन इन्वर्टेड कॉमा देकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आर्या पार वाले बयान को कैसे देखते हैं? अब बिलावल ये सारे बात जो है ना, ये देखिए वो ठीक अपने उनका टारगेट ये है कि वो पीटीआई को तो रगड़ेंगे ही, कि उन्हें शो करना में अपोजिशन का है, लेकिन अब उनका टारगेट जो है मुस्लिम लीग भी है। मैं तो ये तो नहीं कहता कि उनको ये असाइनमेंट दी गई है, बल्कि ये जरूर कहूँगा कि जिसने भी ये हिकमत अमली तय की है उनके लिए यही किया है कि उनको नून लीग के खिलाफ पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, और उनकी मुआवनत जो है काफ लीग करेगी, और जो सीटें पीटीआई की नहीं होगी उसमें पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी। तो लोग तो कहते हैं पीटीआई, पीपल्स पार्टी और काफ लीग ये इत्तेहाद बनाकर नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि इनके पास अभी नवाज शरीफ का तोड़ नहीं है। आपको क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो अभी नवाज शरीफ का भारी है जी, लेकिन नून लीग का भारी है। हाँ, लेकिन पलड़ा किसका आप पलट देते हैं वो दूसरी कहानी होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इलेक्शन के जमाने में, तो बहुत सी चीजें सेव करती हैं, जिसे इलेक्टेबल कहते हैं आप, और जो जनूबी पंजाब में ज्यादा पाए जाते हैं वो आप पलटते हैं किस तरफ। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखें क्या हालात बनते हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने टफ टाइम देने का कहा है, इसको कैसे देखें? बिलावल भुट्टो जो हैं वो खैर अमेरिका भी जा रहे हैं, और उसमें बड़ी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि जरदारी साहब के ताल्लुकात हैं जॉन मकेन से और जो बाइडन से भी। जरदारी साहब कहते हैं कि दौरे के लिए नहीं जा रहे, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। वो ऐसे ही होता है जी, कॉन्फ्रेंस ही होती है और उसमें मुलाकातें होती हैं, फिर जो इनकी लॉबी कराती है, ये खर्च करते हैं पैसे अमेरिका दूसरों पे, अपने लॉबिस्ट पे, और इनकी पुरानी हिस्ट्री भी है। और नवाज शरीफ के ताल्लुकात भी कम नहीं है, वो भी अपने ताल्लुकात इंटरनेशनल इस्तेमाल करते हैं, करेंगे,
لیکن بالآخر فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں کرتا. لیکن یہ دیکھیے ہم انحصار کر رہے ہیں فورن طاقتوں پر, سپر طاقتوں پر, پاکستان میں اقتدار کی جنگ کو سیٹل کرانے کے لیے. سجاد میر صاحب کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ ایک نئی صورتحال پاکستان میں جو پیدا ہو رہی ہے اس صورتحال پہ اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک انتخابی فضا جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے, نون لیگ بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی تو اب کرنے لگ گئی ہے اسی پہ. جی ناظرین, اسی طرح مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.